اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اسکرین پر نظر آنے والے اس ٹیبل کو غور سے دیکھیں، کیونکہ جب آپ اس ٹیبل میں موجود اللہ کے ان ناموں کا راز جانیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس چیز کو جس کے برابر کہا انہی الفاظ کو بھی اتنی ہی دفعہ دہرایا، اور جس کو جس سے کم کہا اسی نسبت سے ان الفاظ کو بھی قرآن مجید میں استعمال کیا گیا۔ اس دعوے کی بنیاد نہ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی قرآن مجید میں موجود ہے اور نہ ہی کسی حدیث یا صحابہ کے اقوال میں پائی جاتی ہے، بلکہ حال ہی میں جب کچھ مسلم اسکالرز نے اس جانب توجہ دی اور تحقیق فرمائی تو ان کو حیرت انگیز نتائج کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے سامنے قرآن مجید کا ایک اور معجزانہ پہلو نکل کر سامنے آ گیا کہ جس کی مثال دنیا کے کسی دوسری کتاب میں ملنا ناممکن ہے۔ یہ بات بلا شک و شبہ کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی کمپیوٹر کی مدد سے بھی ایسا لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا۔ مثلا قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم سے دی گئی، جیسے کہ ذکر ہے کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ معنی کے لحاظ سے یہ بات بالکل واضح ہے، لیکن اگر آپ قرآن مجید میں عیسیٰ کا لفظ تلاش کریں تو وہ 25 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور اسی طرح آدم کا نام بھی 25 دفعہ ہی قرآن مجید میں موجود ہے۔ یعنی معنی کے ساتھ ساتھ دونوں پیغمبروں کے ناموں کو بھی یکساں طور پر درج کیا گیا۔ اسی طرح سورہ الاعراف میں اللہ کا ارشاد ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور نہ کرے تو بھی ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہ کلمہ یعنی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتی ہیں قرآن مجید میں 5 دفعہ ہے، یعنی کتے کا نام بھی پورے قرآن میں 5 دفعہ دہرایا گیا۔ اسی طرح سورہ فاطر میں فرمایا گیا کہ اندھیرا اور روشنی ایک جیسے نہیں۔ اب اندھیرے کو عربی میں ظلمت کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ 23 مرتبہ دہرایا گیا، جبکہ لفظ روشنی یعنی نور کو 24 مرتبہ دہرایا گیا۔ قرآن میں ایسے لاتعداد معجزات ہیں جن کا تعلق نمبر سے ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں ایک دلچسپ پہلو کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ بات کریں گے، جس میں ایسے حیران کن راز موجود ہیں جو آپ کو مزید حیران کر دیں گے۔ یہ بات قرآن سے ثابت ہے کہ کائنات میں ہر چیز کا اپنا ایک خاص نمبر ہے، جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ نے تمام کاموں کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں ہم نے یہ ٹیبل آپ کو دکھایا تھا جو ابھی تک آپ کی اسکرین پر ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی نمبر 9 اور ایک اور 9 جو ملا کر لکھنے پر 99 بنتے ہیں۔ 9 کا یہ نمبر 19 میں بھی آتا ہے۔ قرآن کی اس آیت پر غور کریں جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سب نام اچھے ہیں، اور اللہ کے 99 نام ہیں جن کے بارے میں ہمیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے 99 نام ہیں اور جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 6 ہجری میں الجزائر سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان فلسفی اور عالم احمد بن البنی نے سب سے پہلے اللہ کے ان 99 ناموں کو ایک اسکوائر ٹیبل میں ترتیب دیا، اور اس ٹیبل کے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شامل کر کے اس ٹیبل کو ایسے انداز میں مکمل کر لیا کہ آج کے سپر فاسٹ کمپیوٹر بھی شاید ایسا نہ کر پائے۔ امام احمد البنی نے اللہ کے 99 نام کو 10 بائی 10 کے اس ٹیبل میں اس ترتیب سے رکھا کہ جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سب سے پہلے معجزہ یہ نظر آئے گا کہ ہر نام جو کئی حروف سے مل کر بنا ہے، اور ہر حرف کا ایک نمبر ہوتا ہے جسے امجد نمبر کہا جاتا ہے، یعنی عربی حروف جن کی تعداد 29 ہے، ہر ایک حرف کا اپنا نمبر ہے، اور ان نمبرز کے حساب سے اللہ کے ان مبارک ناموں کے نمبرز اس انداز سے بنتے ہیں کہ اگر اس کے کسی بھی کالم میں موجود ناموں کے نمبرز کو جمع کریں یا کسی بھی رو میں موجود ناموں کے نمبرز کو جمع کریں تو ان کا ٹوٹل ہمیشہ 3394 ہی آئے گا۔ اب اگر اس ٹوٹل میں موجود ہر ایک عدد کو ہم ایک دوسرے میں جمع کریں، یعنی 3 جمع 3 جو 6 بنتا ہے، 6 جمع 9 15 بنتا ہے، اور 15 جمع 4 19 بنتا ہے۔ جس نمبر کا ذکر ہم نے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا، اسے مزید سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔
اس ٹیبل پر مزید غور کرنے پر ہمیں کعبہ کے چاروں کونوں اور اس ٹیبل میں موجود ناموں کے درمیان ایک زبردست معجزہ سامنے آتا ہے۔ سیرت نبوی میں اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے کہ جب ایک دفعہ کعبہ کی مرمت کی گئی اور حجر اسود رکھنے کی بات پر وہاں موجود سرداروں میں اختلاف سامنے آیا تو تمام سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ کل جو بھی پہلے یہاں آیا تو وہی حجر اسود رکھے گا، اور پھر سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سرداروں کے ساتھ مل کر حجر اسود وہاں رکھا۔ یہ حجر اسود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ظاہر کرتا ہے، جو اس ٹیبل کے بائیں طرف کے بالکل آخر میں ہے، اور کعبہ میں بھی حجر اسود کا رخ اسی کونے پر ہے جہاں نام محمد اس ٹیبل میں ہے۔ کعبہ کے باقی کونوں کو جب ہم سمجھیں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ حجر اسود اس خاص کونے میں ہی کیوں نصب کیا گیا، جیسا کہ کعبہ کا وہ کونا جو اس ٹیبل میں الغفار کے نام سے ظاہر ہے، یہ کعبہ کا یمنی کونا ہے، جہاں حج کے دوران حاجی قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں جس میں اللہ کا فرمان ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا اللہ کے اس نام یعنی الغفار، جس کا مطلب ہے معاف کرنے والا، اس نام کے ساتھ آتی ہے۔ مزید دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کعبہ کے باقی دو کونوں میں کوئی دعا نہیں پڑھی جاتی جو اس ٹیبل میں اللہ اور القادر کے ناموں کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تمام ناموں میں سب سے بہترین نام ہے اور یہ باقی تمام ناموں پر غالب ہے، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے، اور اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے، اور یہاں اللہ خود کو مخاطب کر رہا ہے اور انسان کو وارن کر رہا ہے، اس لیے یہاں کسی بھی دعا کو نہیں پڑھا جاتا۔ اسی طرح اس ٹیبل کے آخری کونے یعنی کعبہ کے آخری کارنر میں نام قادر موجود ہے، یعنی قدرت والا، اور یہاں بھی دعا نہ پڑھنے کی بجائے یہ بتایا گیا کہ یہاں اس عظیم طاقت کی خصوصیت پر زور دیا گیا جس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور وہی سب سے عظیم اور سب سے طاقتور ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک اور سیدھا راہ دکھائے اور نیکی کے راستے پر چلائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ جزاک اللہ۔